کہ نام پر اعتراض ہے اور اعتراض کرنے والا کرتا رہے، غوث اعظم کو رتبہ میں نے اور آپ نے نہیں بلکہ رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت غوث اعظم کو ایک رتبہ عطا فرمایا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے غوث اعظم، تیری گردن کے اوپر میرا قدم ہے اور دنیا کے تمام اولیاء کی گردن کے اوپر تیرا قدم ہوگا۔ اب اسی طرح کسی نے پوچھا کہ آپ کا رتبہ کیا ہے، آپ کی ولایت کیسی ہے، تو غوث اعظم علیہ رحمہ اپنی ایڑی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ غوث اعظم کا قدم کسی ولی کی گردن کے اوپر نہ آئے، اللہ اس کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تو میری ولایت کی بات کرتا ہے، میری ولایت اتنی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جب تک میں کسی کو ولایت نہ دوں، اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ کہ غوث اعظم جب تک کسی کو ولایت نہ دے تب تک اللہ اس کو ولی نہیں بناتا۔ اور غوث اعظم کی تو شان یہ ہے، ان کا تو مرتبہ یہ ہے کہ ایک چور چوری کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے غوث اعظم اسے بھی ولی بنا کر دے دیتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، اور یہ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو سب کچھ پتہ چلتا ہے۔ غوث اعظم محبوب سبحانی، قطب لاسانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نام ہے، وہ ہستی کا نام ہے جو کہ ہر ولی، کوئی بھی ولی آتا ہے وہ آ کر اس دنیا میں اللہ کو پہلے راضی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتا ہے، پھر وہ ولایت پاتا ہے۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی تو اللہ خوشخبری دے دیتا ہے غوث اعظم کو ہم نے ولی بنا دیا ہے۔ یہ اعزاز ہے، اور غوث اعظم کا اعزاز اسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح آپ کو ماں کے پیٹ میں ولی بنایا، اور غوث اعظم علیہ رحمہ اپنی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے۔ اور پھر ساتھ یہ ایک مشہور بھی ہے کہ آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے غالباً کچھ روایات میں آتا ہے کہ 17 سپارے 18 سپارے، کچھ روایات میں آتا ہے 15 پارے کہ آپ نے ماں کے پیٹ سے حفظ لیے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ تھوڑے سے بولنا چالنا شروع کیا آپ نے تو آپ کو یعنی کہ پوچھا گیا، آپ کو نا آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ ایک قاری کے پاس چھوڑ کر آئی کہ ان کو دین کا جو ہے کہ تعلیم سکھائیں، تو سکھانے کے لیے چھوڑ کر آئی۔ تو حضرت غوث اعظم جب گئے تو انہوں نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم نے پڑھتے پڑھتے 18 سپارے سنا دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ابھی اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے تو بسم اللہ سے شروع کیا اور اس نے 18 سپارے سنا دیے۔ تو غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ کی ماں نے کہا کہ مجھے 18 سپارے یاد تھے، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں وہ 18 سپارے پڑھتی رہتی تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، پیٹ میں بیٹھ کے میرا دوست یاد کرتا رہتا تھا۔ یہ عام بندے کی بات نہیں، یہ قطب لسانی غوث سمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک اعزاز دیا ہے، اور اسی چیز کو رہے مد نظر کے کہیں جی لوگ کہیں جی یہ تو ایویں باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور باتیں کیوں بنائی؟ غوث اعظم تو وہ ہستی کا نام ہے کہ جس کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو وہ شادی کرواتے ہیں۔ انہوں نے تو حضور کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کروائی، جب حضور نے اجازت دی تو تب آپ نے شادی کروائی۔ اور اسی طرح آپ کیونکہ پڑھ لکھ گئے تھے تو آپ کو نا تقریر نہیں کرنی آتی تھی، آپ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ لوگ عربی ہیں، سارے ادھر کے رہنے والے سارے تو عربی ہیں، تو میں
ان کے سامنے تقریر کروں تو یہ نہ ہو کہ یہ میری بات کو سمجھے نہ، کیونکہ یہ تو خود عربی بولتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو اس وجہ سے آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد تقریر نہیں کرتے تھے۔ تو غوث اعظم کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور علیہ السلام خواب میں آئے، کہا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تقریر کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت ہو، کیونکہ تم نے اسلام کو پڑھ لیا ہے، ایک معلم بن گئے ہو، مفتی بن گئے ہو، تو اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو دین کی بات سمجھاؤ۔ تو آپ نے جب یہ چیزیں دیکھی تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھبراتا ہوں کہ کہیں مجھ سے تقریر نہ ہو یا میرے الفاظ سے کسی کو سمجھ نہ آئے۔ تو پھر سرکار نے فرمایا غوث اپنا منہ کھول۔ جب آپ نے اپنا منہ کھولا تو سرکار علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لب دہن ان کے منہ میں ڈالا، خواب میں۔ پھر آپ کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لب دہن ڈالا، اگلی رات ہوئی، پھر سوئے، پھر خواب میں مولا علی آئے۔ مولا علی نے کہا کہ غوث اعظم تو بھی میرا بھی تو بیٹا ہے، کیونکہ حضرت غوث اعظم جو ہے رسول اللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے پوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آئے اور کہا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھول۔ جب آپ نے منہ کھولا تو حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ کہا غوث اعظم نے کہا کہ مولا علی آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ کہا کہ 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو وہ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ جی کیسے؟ کہا کہ میرے محبوب علیہ السلام کل خواب میں تیری آئے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، میں 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، میں ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا رتبہ خوابوں میں بھی جانتے ہیں کہ سرکار کا رتبہ کیا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ تقریر کرنا شروع کر۔ جب آپ نے تقریر کرنا شروع کر دی، تقریر ہو گئی شروع۔ جب آپ ایک چھوٹی مسجد جو تھی بغداد میں چھوٹی سی مسجد میں آپ نے اپنا سلسلہ شروع کیا۔ جب یہ سلسلہ شروع کیا تو لوگ بڑھتے گئے وہ تاثیر سے، کیوں کہ ان کے منہ میں لب دہن ہی پاک ہستیوں کا گیا تھا، اس کی تاثیر یہ تھی۔ تو جب مسجد ہوگی تو بغداد کی جامع مسجد ادھر تقریر شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں بغداد کی جامع مسجد بھی چھوٹی ہو گئی۔ پھر آپ نے بغداد کی عیدگاہ شروع کر دی۔ جب بغداد کی عیدگاہ میں گئے تب بھی مجمع بڑھ گیا، آپ کیونکہ مجمع بڑھ گیا اور لوگ مسجد جو تھی وہ چھوٹی پڑ گئی، وہ عیدگاہ چھوٹی پڑ گئی۔ آپ نے پھر صحرا میں خیمے لگا دیے، صحرا میں بیٹھنے لگتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ احساس دیا تھا کہ جیسے ہی آپ کی سمجھ جو ہے پہلے بندے کو آتی تھی، اسی طرح اینڈ والے بندے کو آتی تھی، کہ اتنی آواز اللہ نے بلند کر دی کہ سپیکر تو تب ہوتے نہیں تھے، ویسے ہی بولا جاتا تھا، تو اس طرح ہی آواز اینڈ والے بندے کو آیا کرتی تھی۔ تو آپ کو شیخ سعدی فرماتے ہیں، اللہ علیہ قاری نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہتے ہیں کہ غوث اعظم کے ایک وقت کے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور 70 ہزار کا مجمع، اور ایک وقت میں 70 ہزار میں سے کتنے ہزار لوگ مسلمان ہو جاتے تھے آپ کی تقریر سن کر۔ تو اس طرح آپ نے پھر دین کا کام کرنا شروع کیا، تبلیغ کرنی شروع کی، اور یہی کہا جو بھی کہتا تھا کہ غوث اعظم آپ کی وجہ سے ہمیں زندگی نہیں ملی، کیونکہ ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے یہودیت سے منہ موڑ لیا، ہم نے کافر تھے، ہم عیسائی تھے، ہم نے اس سے منہ موڑ کر ہم اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو غوث اعظم آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے۔ غوث اعظم نے کہا کہ یہ آج اگر غوث اعظم نے تم کو مسلمان کیا ہے تو یہ غوث اعظم کی طاقت نہیں، یہ غوث اعظم کا کمال نہیں، یہ رسول اللہ کا
اور کسی بھی نہ ہوئے، یہ معاملہ ہے۔ اور اسی طرح وہ ایک سوشل میڈیا پر کیونکہ بات کرنی ضروری ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پر ایک پینٹ کوٹ والا ڈاکٹر نالائق آیا ہوا ہے جو کہ یزید کو کہے امیر المومنین معاذ اللہ، اور کہے رحمت اللہ تعالی علیہ، یزید تو امام حسین کے برابر ہے معاذ اللہ، تو ہم تو یہ اور کہتے ہیں، اس کو ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کا مجمع دیکھا کرو، جب وہ تقریر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ سمجھو نہ جانو، تم کہتے ہو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مجمع اتنا بڑا ہوتا ہے تو یزید کا بھی مجمع زیادہ تھا، حسین کا مجمع کم تھا، اور یہ اندازہ تم نے لگانا ہے کہ یزید کے مجمع میں کون ہوتا تھا اور امام حسین کے مجمع میں کون تھا، اور اس کو کہیں کہ اس نے تو اتنے ہزار لوگوں کو مسلمان کیا، اور نالائق کو اس کو تو تم نے مسلمان مان لیا، اور کہتے ہیں کہ وہ تو رب کے نور میں سے ایک نور ہمیں عطا کیا ہے معاذ اللہ، اور کہتے ہیں جس کو مرحبا کہو، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت آئے تو حضور علیہ السلام کی آمد پر مرحبا کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کو نور کہنے سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس کو کہیں کہ وہ نور میں سے ایک نور ہے معاذ اللہ، وہ کہیں جو یزید کو صحیح کہتا ہے، اور جو کہے کہ ولیوں کو تو ماننا دور کی بات ہے، حضور علیہ السلام سے بھی مدد مانگنا حرام ہے معاذ اللہ۔ تمہیں کیا پتا کہ آج سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سے سنیوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے صدقہ ہی رسول اللہ کا تھا، تمہیں کیا پتا؟ اور یہ کہے کہ وہ صحیح تھا، اور جس کو وہ صحیح کہے، جس کو اور کہیں کہ اس نے اتنے 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ہم نے کہا اچھا وہ 11 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنے والا تجھے آج نظر آ رہا ہے تو تمہیں اسی میں جس وہ شہر یا جس وہ ملک میں انڈیا میں رہتا ہے تو اس میں ہی اجمیر شریف ہے، اور تمہیں وہ 11 لاکھ مسلمان کرنے والا پینٹ کوٹ والا نظر آ گیا تو تمہیں خواجہ غریب نواز نظر نہیں آیا جنہوں نے ایک نظر میں 90 لاکھ مسلمان کر دیے تھے، 90 لاکھ مسلمان کیے، اس کا نظر نہیں آتا کہ جس نے 90 لاکھ مسلمان کیا اور پھر بھی پوچھا کہ یہ آپ کا کمال ہے، آپ نے کیسے ہندوؤں کو مسلمان کر دیا، کہا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ غریب نواز کا کمال نہیں، یہ رسول اللہ کا کمال ہے، اور یہ ہے وجہ۔ اور کہیں کہ اولیاء کو ماننا ایسے ہے، اولیاء کرام کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اولیاء کرام کی وجہ سے ہماری زندگیاں بنتی ہیں۔ تمہیں کیا بتا، شیطان، میں ایک مثال سمجھانے لگا ہوں، شیطان جب درگانے آ گیا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے ایک مہلت دی جائے لمبے عرصے تک، اللہ نے کہا کہ دی، تجھے قیامت تک مہلت دی، تو زندہ رہے گا، تم مرے گا، اور یہ بھی اس نے کہا کہ مجھے کچھ اختیارات ملے، کہ آج جو اس کے پاس اختیارات ہیں، وہ شیطان کے پاس اختیارات، اللہ نے اس کو کہا کہ جا تجھے اختیارات بھی دیے، تو جب اس کو اختیارات مل گئے اب اس کو سبھی کو پتا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ رات کے وقت ناک کے اوپر شیطان بیٹھتا ہے، رات شیطان کا قبضہ جو ہے آپ کے دل کے اوپر ہے، وہ دل کے قریب رہتا ہے کہ بندے کو ڈھا لے، اور آج یہی وجہ ہے اگر ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں تو ہم نہیں آتے مسجد میں، کیوں کہ وہ آپ کے دل کے پاس شیطان ہے، شیطان تو کہتا ہے کہ غلط کام کرو، اللہ کی طرف نہ جاؤ، کیوں کہ اس نے آپ کے دل کو پکڑا ہوا ہے، لیکن یہ بھی بات سمجھ لیں کہ دل جو ہے ہمارے رب کا گھر ہے، دل ہمارے رب کا گھر ہے، اور اللہ نے جس کو چن لیا ہے وہ اللہ کے گھر آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ شیطان رات کو ناک کے اوپر بیٹھتا ہے، کیسے؟ بات کو سمجھیے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ ناک کے اوپر اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ بندے کی زندگی کا پتہ نہیں کہ جب مرضی سانس ختم ہو سکتا ہے،
جب وہ اس وجہ سے ناک کے اوپر بیٹھتا ہے کہ جب بندہ مرنے لگے تو میں اس کو ایمان سے خارج کر کے کافر کر کے ماروں، کہ میں اس کو کافر کر دوں گا، وہ اس وجہ سے آپ کے قریب قریب رہتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان والی موت جو ہمیں ملنی ہے، ہمارے رب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، کیوں کہ آج اگر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جائیں گے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ وجہ ہے، اب سب کا یہ متفقہ ایمان ہے، سب کا متفقہ ایمان ہے شیطان مردود کے اوپر، کہ شیطان مردود ہر جگہ پر موجود ہے، ایک وقت میں ہر جگہ پر موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، کیوں کہ وہ جگہ جگہ پر جا سکتا ہے۔ یہ سبھی کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ شیطان آج اگر یہاں پر ہے تو باہر بھی ہے، باہر ہے تو اگر ہمارے گھروں میں بھی ہے، گھروں میں ہے تو ہر ملک میں، پوری دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر وہ شیطان ہے تو اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ہر جگہ پر رہ سکتا ہے، تو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہر جگہ پر رہ سکتا ہے تو پھر اپنے نبی پر بھی تم ایمان رکھو، جس کو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، تو اللہ نے انہیں اختیار بھی یہ دیا ہے کہ وہ بیٹھے مدینے میں ہیں اور اپنی ہتھیلی پر پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ احساس، پھر اس سے کیوں انکار کرتے ہو کہ ہمارے نبی دیکھ نہیں سکتے، ہمارے نبی اب قبر اطہر میں معاذ اللہ زندہ نہیں، پھر اس طرح کی باتیں کیوں؟ اگر شیطان مردود کو یہ اعزاز ہے، شیطان کا رتبہ اعلیٰ نہیں، فرشتے کا رتبہ اعلیٰ نہیں، اللہ کے نبیوں کا رتبہ اعلیٰ ہے۔ کیوں کہ آپ کو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں سے بھی آدم کو سجدہ کروایا ہے، تو پھر اللہ کا نبی اعلیٰ ہے، فرشتوں سے بھی اللہ کا نبی اعلیٰ ہے، اور پھر آدم کو سجدہ کروایا، تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر آدم علیہ نبینا علیہ السلام اگر سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہیں کہ ان کو رب نے سجدہ کروایا، تو ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، ورحمت للعالمین بن کر آئے، تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چیزوں کو بس سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اور اسی کو تو دروازہ بند کرو بچے، تو اسی کو یہ وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے اگر شیطان کو ہر طرف جانے کی، ہر ایک کے دل کے پاس بیٹھنے کی اجازت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روحانیت میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنا پیارا محبوب بھیجا ہے، اور اسی طرح وہ چاہے صدیق اکبر کی شکل میں ہو، وہ چاہے حضرت عمر فاروق کی شکل میں ہو، اور وہ چاہے تو غوث اعظم کی شکل میں ہو، داتا علی حجویری کی شکل میں ہو، یہ ان اولیاء کرام کے ذریعے سے اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں بتایا۔ لاہور میں اگر یہ اس زمین پر دیکھیں، دور زمین پر جب یہ ہندوستان سارا ایک تھا، تو حضرت داتا علی حجویری یہاں پر آئے تو یہاں پر کس کو پتا تھا تیرا پیٹ ہے؟ بہت کم لوگوں کو، کیوں کہ لوگوں کو تو عبادت کرنے کا حکم نہیں تھا، اتنی مشکل سے عبادت کرنے دیتے تھے، اور جو عبادت کرتے تھے یا جو مسلمان تھے تو ان کو اس دور کے جو بڑے بڑے جادوگر تھے انہوں نے برگلایا ہوا تھا، ڈرایا ہوا تھا۔ تو یہ کام آ کر لاہور میں اس جگہ پر اور آ کر داتا علی حجویری نے شروع کیا کہ دین کا کام کیا، اور دین کا کام کر کے ہم لوگوں کو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ، کہ دنیا میں رہو، حضور کا حکم مانو، اور اسی طرح پھر غوث اعظم علیہ رحمہ نے کیا کیا کام نہیں کیے۔ آپ نے، میں نے بتایا کہ آپ تقریر کرتے، اور تقریر میں جب بھی 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور پھر کوئی بھی یہاں سے کھڑا ہوتا، 50 بندے یہاں سے کھڑے، 15 بندے یہاں سے کھڑے، 20 بندے یہاں سے کھڑے، ایسے جی ہم چوری کرتے تھے، ہمیں توبہ کروائیں، آئندہ سے نہیں کریں گے، ہم سود کا پیسہ کھاتے تھے، ہمیں توبہ کروائیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہم شراب پیتے تھے، ہمیں توبہ کروائیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔
اس طرح کر کے تو آپ کی محفل میں ایک وقت میں کتنے ہزار لوگ جو تھے وہ توبہ کرتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ کیا آپ کی برکت سے آپ نے جو دین کا کام کیا، اور یہ دین کا کام کرنے والے کو غلط کیوں کہا جائے کہ یہ غلط ہیں یا انہوں نے ایسا کام کیا؟ اور ان بابوں نے کیا ہے؟ بابوں نے صرف اور صرف رب تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، رسول اللہ کا فرمان ماننا ہے، اور کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی عیاشیاں نہیں کی، صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی دین کا کام کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے حکم کے اوپر چلے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ آ رہے تھے تو لوگوں نے دیکھا ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا، آپس میں بحث رہے تھے دونوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، تو یہ جو مسلمان تھا وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اور اس کو یہی بس پتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارا نبی اعلیٰ ہے۔ وہ عیسائی جو تھا وہ اس کو معجزات بتائے اور اس کو وہ باتیں جو لکھی ہوئی وہ پڑھ کے بتائے، تو کہے جی نہیں ہمارے نبی اعلیٰ ہیں۔ تو وہ غوث اعظم آگے ادھر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بتا ذرا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وجہ ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ نہیں، تو مجھے تو بس یہی پتہ ہے کہ ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم نے کہا کہ بتا بھائی تو کیسے کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ سے، ہمارے بھی وہ نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے، تو ہمارے نبی علیہ السلام کے تو مردے زندہ کرنے کی بہت زیادہ روایات ہیں، بہت حدیثیں ہیں کہ آپ نے کیا کیا کس مقام پر مردے زندہ کیے، تو تم یہ کہتے ہو، تو اگر تم چاہتے ہو تو نبی کے غلاموں کے غلام یہ کام کر دکھائیں، پھر تمہیں پتہ لگے کہ یہ واقعی کام ہم بھی مانتے ہیں کہ جس کو رب مار دے اس کو زندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے اپنے پیاروں کی شان بتائی ہے، ان کی کرامات بتائی ہے، تو اس وجہ سے غوث اعظم نے کہا چل، اس نے کہا کہ ہمارے قبرستان میں چلے، قبرستان گئے چلے، اس نے کہا کہ یہ سب سے پرانی قبر ہے، اس کو میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا، اس کو میرے دادے نے بھی نہیں دیکھا، یہ سب سے پہلے پتہ نہیں کب کا مر گیا ہوا ہے، تو اس کو زندہ کر کے دکھانا۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ اچھا یہ بھی ہے، اگر میں نے زندہ اللہ کے حکم سے اسے کر دیا پھر تو مسلمان ہو جائے گا، اگر نہ کیا تو پھر جو تو کہے گا میں مانوں گا۔ اب ہو سرکار کا غلام تو پھر اس کو اللہ جھوٹا تو نہیں ہونے دیتا، اور وہ بھی ولیوں کے سردار کہ شیخ صادق بول اٹھے، کہتے ہیں کہ غوث اعظم جس طرح ولیوں میں افضل ہیں، اسی طرح جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں، اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم افضل ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے جب دیکھا تو وہ آپ گئے ادھر قبرستان میں جا کر، تو اس کے نا قبر کے پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رب العالمین یہ تیرا بندہ ہے، اب تو نے عزت شرم رکھنی ہے، تو سرکار کے حکم سے سرکار علیہ السلام کا غلام ہوں اور تیرے حکم سے ہی یہ کام کروں گا، تو چاہے آگے جو کچھ مرضی کرے، اب عزت شرم تیرے ہاتھ میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ولیوں کی سوچ کتنی دور تک ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ کہا اور اپنی ایڑی جو ہے اس قبر کے ساتھ لگائی اور کہا کہ تم بھی اللہ کے حکم سے تم اٹھ جاؤ، تو جب یہ جو حکم فرمایا تو اللہ کے حکم سے قبر کھلی، ایک عورت نے کہا کہ میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں، حالانکہ اسے کیا پتا تھا کہ یہ غوث اعظم ہے،
اس عورت نے کہا میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. کیا کہتی ہے کہ میں بنی اسرائیل میں سے تھی اور بڑے سالوں سے عذاب میں مبتلا تھی. اب آپ نے مجھے اللہ کے حکم سے قبر سے نکالا ہے تو اللہ نے آپ کے نبی پر کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ مجھے سرکار کا کلمہ پڑھنا ہے اور سرکار کا کلمہ پڑھا کر تو مسلمان کریں. جب اس نے یہ دیکھا پھر وہ بندہ جو ہے وہ عیسائی وہ بار بار آ کر تو غوث اعظم کی قدم پکڑے, غوث اعظم کو رستے میں کھڑا کر لے. جی نہیں آپ واقعی بڑے شان والے ہیں, آپ یہ ہیں. انہوں نے کہا نا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, میرے نہیں تم نے میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہے اور گیت بھی میرے نبی کے گانے ہیں, میرے نہیں. یہ آج اگر غوث اعظم کو یہ اعزاز یا یہ رتبہ یا یہ شان ملی ہے تو رب کے فضل سے سرکار کے صدقے ملی ہے, کسی کے اور کے صدقے نہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام تھا کہ وہ کسی طرح بھی اپنا نام آگے نہیں کرتے. وہ ہر طرف چوری کرنے کے لیے کہا گیا بندہ آپ کی پگڑی مبارک جو تھی نا, آپ کی پگڑی کلا پہنتے تھے, وہ اس دور میں 70,000 دینار کا کلا تھا. اتنا لمبا, اتنا بڑا کلا اور اتنا مہنگا جو آج سر پہ پہنتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنی کھانے پینے پہ یا اپنی عیاشی میں پیسے اڑا سکتے ہیں تو کیا ہم وہ جو سر پہ سرکار کا امامہ باندھتے ہیں اس کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. تو غوث اعظم نے وہ پھر کلا 70,000 دینار کا تھا جو پہنتے تھے, وہ آپ نے کپڑے میں رکھا ہوا چوری کرنے کے لیے آ گیا. آپ بھی ادھر سے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو جب آ کر دیکھا دروازہ کھولا تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا. ادھر سے ہی دوسرے جگہ سے ایک دوسرے شہر سے لگا لیے, ایک بستی سے لگا لیے. تو اس دور میں کتب کی ضرورت, جب کوئی مر جاتا تھا پھر اگلے کتب کی ضرورت پڑتی تھی. وہ مر گیا اور کتب کی ضرورت پڑی, وہ لینے کے لیے آگے کہا کہ غوث اعظم آپ کوئی کتب ہمیں دیں کہ جو ہماری رہنمائی کرے. تو غوث اعظم نے کہا کہ یہ جو دروازے کے پیچھے چھپا ہے اس کو لے جاؤ. انہوں نے کہا جب پیچھے سے وہ نکلا تو کہتا میں تو چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا. کہتے ہیں کہ تو چوری کرنے کے ارادے سے پہلے آیا تھا, اب اللہ نے تجھے ولی بنا دیا ہے. یہ صرف نظر کرم ہے اور کچھ نہیں. غوث اعظم کی تو شان یہ ہے ہم تو رات سو جاتے ہیں, آخری بات یہ سن لیں, اور غوث اعظم ہم تو رات کو سو جاتے ہیں, اللہ کے ولی جو ہے عبادت میں مصروف رہتے ہیں. آپ نے 40 سال تبلیغ کی ہے, 40 سال اللہ کی تبلیغ کی ہے, اللہ کے دین کی. تو 40 سالوں میں عشاء کے وضو کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز پڑھی, عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اور لگا لیں کہ 40 سال آپ نے رات کو کمر بھی سیدھی نہیں کی, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. اور فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا اور فجر کی نماز اگلی عشاء کی نماز پڑھ کے تو اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا اور فجر کی نماز پڑھ کر تو آپ فارغ ہوا کرتے تھے. وضو کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. حالانکہ شریعت میں یہ ہے کہ تھوڑی سی بھی اونگ آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں سے لگائیں کہ بندہ لیٹے گا تو اونگ آ جائے گی آپ کو, کہ آپ نے اپنی کمر بھی 40 سال سے بھی نہیں کی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے, اللہ کے راضی کیا تو اللہ آج ان کے چرچے کر رہا ہے, آج جگہ جگہ پر ان کے نام ہے. آپ ایک مرتبہ آرام کا ایک وقت ہوتا تھا آپ کا, کیونکہ ہر نماز کے بعد آپ حدیثیں پڑھاتے تھے, کوئی نہ کوئی کلاس پڑھاتے تھے. ایک وقت آپ کے حدیث پڑھانے کا ہوتا تھا, ایک وقت آپ کا قرآن کو حفظ کرانے کا ہوتا تھا. اسی طرح ایک وقت میں آپ آرام کرتے تھے. آرام کرنے کے لیے چھت پر جا رہے تھے اپنے کمرے میں, تو پہلی سیڑھی پر دوسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو محسوس ہوا کہ گھٹنے میں نا درد ہے. تو دل نے کہا کہ آرام کر لیں تھوڑا سا. آپ نے کہا کہ نہیں, کیونکہ جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا ہے وہ پھر شیطان کی نہیں سنتے, وہ رب کی سنتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ دل نے کہا کہ آرام کر لیں, آپ نے کہا نہیں, اور پھر اگر اندر جاتے اوپر جاتے تو آرام کرنا پڑنا تھا. تو پھر غوث اعظم نے اسی ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا, پورا قرآن پڑھ دیا اسی ٹانگ پر. جس ٹانگ میں جس گڈے میں درد تھی اسی ٹانگ پر کھڑے ہو کر تو پورے کا پورا رب کا قرآن کر دیا. کہا کہ یہ ہوتی ہے عبادت, یہ ہوتا ہے شیطان کو دھکارنا.
کہ جو شیطان کہے اس کی نہ مانو. اگر شیطان کہے کہ نماز تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، کہا نہیں ابھی جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا. شیطان تو پیچھے ہو جائے گا. جب شیطان کی تو ہم نے ماننی ہے تو پھر شیطان نے تو ہم پر حاوی ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ شیطان کو بھی ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور شیطان کو اپنے اوپر حاوی بھی ہم نے ہی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا